السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد بھٹی اردو ماسٹر کے ساتھ۔ ہم اپنے آج کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حاصل مصدر۔ حاصل مصدر کو پڑھنے سے پہلے ہم لازمی طور پر یہ جاننا سیکھیں گے کہ مصدر میں اور حاصل مصدر میں فرق کیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مصدر کو بڑی ہی تفصیل سے پڑھ آئے ہیں کہ مصدر ایسا لفظ ہے کہ جو خود تو کسی سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے بہت سے اسم اور دیگر الفاظ بنائے جا سکتے ہیں۔ اور حاصل مصدر کی تعریف کو اگر ہم دیکھیں تو حاصل مصدر یہ اسم نہیں ہے، حاصل مصدر اسم نہیں ہے، بلکہ یہ معنی اور کام مصدر کے طور پر سر انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آہٹ، مثال کے طور پر دباؤ، مثال کے طور پر جاؤ۔ لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مثالیں میں نے آپ کو آؤ کی، جاؤ کی، دباؤ کی دی ہیں تو یہ کس طرح سے بارز وجود میں آئی ہیں؟ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان کی طرف چلتے ہیں۔ قولی ہے کہ حاصل مصدر جو ہے وہ مصدر نہیں ہوتا، بلکہ کام اور معنی اور اس کا اثر جو ہے وہ مصدر کا ہی کا ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم مصدر سے حاصل مصدر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک مصدر لیں اور اس مصدر کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ الف جو ہے وہ ختم کر دینا ہے۔ آپ نے کسی بھی مصدر کا الف ختم کرنا ہے تو یہ آپ کا حاصل مصدر بن جائے گا۔ اب دیکھیے، بعض اوقات بہت سے مریض جو ہیں وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرے معدے میں جلن ہو رہی ہے۔ تو دیکھیے، وہ بظاہر تو حاصل مصدر کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ اس چیز سے ناآشنا ہے کہ وہ اردو گرامر جو ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو جلنا اور چیز ہے اور جلن اور چیز ہے، جلنا اور چیز ہے اور جلن اور چیز ہے۔ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ مصدر سے جب ہم حاصل مصدر بناتے ہیں تو اس کا معنی یکسر طور پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے گا، ہم نے کہا کہ مصدر، کسی بھی مصدر کا الف ختم کر دیں تو اس کے آخر میں جو لفظ باقی بچے گا وہ حاصل مصدر ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے گا، جلنا کا الف ختم کریں تو جلن بچے گا، یہ حاصل مصدر ہے۔ چلنے سے مراد یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو یعنی مراد یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں، روزمرہ زندگی کے اندر ہم چلتے ہیں، قدموں سے چلتے ہیں۔ تو چلنا کا آپ ختم کر دیں الف تو پیچھے رہ جائے گا چلن۔ اب اس کا معنی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا بھائی تمہارا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو مثبت انداز میں یہ دیکھیں گے بھائی اس کا چال چلن بہت ہی خوبصورت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں چلنا سے چلن۔ اب دکھنا سے مراد یہ درد کی علامت ہے، بھی میری ٹانگوں میں دکھن ہو رہی ہے، میری آنکھوں میں دکھن ہو رہی ہے، میرا جسم جو ہے وہ دکھ رہا ہے۔ یہ ہم حاصل مصدر کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم زندگی میں حاصل مصدر کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیے گا، پھر دکھنا سے دکھن۔ اب لگنا، چوٹ لگنا، تو لگنا کا الف ختم کریں تو پیچھے کیا بچے گا؟ لگن۔ تو لگن کا مراد ہے ذوق، شوق، کہ مجھے بھئی اس کام کی لگن لگ گئی ہے، اب تو میں نے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لینا ہے۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں تو چبھنے سے مراد کوئی بھی چیز جب انسان کو چبھتی ہے تو اس سے درد محسوس ہوتا ہے۔ تو چبھنا، کسی چیز کا، تیز نوکیلی چیز کا آپ کو چبھ جانا، اور چبھنے سے جو آپ کے وجود کے اندر وہ درد کی ایک ہلکی سی ٹیز جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں چبھن۔ یعنی چبھنا کا اگر ہم نے الف ختم کیا تو آخر میں جو لفظ باقی بچا وہ ہے چبھن۔ تو آئیے ہم حاصل مصدر کا دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں کہ مصدر سے حاصل مصدر اور کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات جڑے رہیے گا۔ بعض مصادر کا اگر ہم نون الف نا ختم کر دیں تو جو لفظ باقی بچے گا ہم اس کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں چاہنا، میں اسے چاہتا ہوں۔ تو چاہنا کا آپ پورے کا پورا جو ہے نا ختم کر دیں، نون الف نا ختم کر دیں تو باقی جو بچا وہ بچا چاہ۔ تو آگے دیکھیے، بھاگنا سے کیا بچا؟ بھاگ۔ اور دکھنا کا نا ختم کیا تو باقی پیچھے جو لفظ بچا وہ بچا دکھ۔ انسان بعض اوقات بہت ہی گہرے دکھ درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دکھ درد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب آئیے تیسرے مصدر کی جانب چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم حاصل مصدر اور بنا سکتے ہیں۔
بعض مصادر کا نا ختم کر کے حمزہ واو لگا دینے سے حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ تعریف ایک مرتبہ پھر ملاحظہ کیجئے گا، بعض مصادر کا نون الف نا ختم کر دیا جائے اور اس میں حمزہ واو کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے گا، ہم کسی چیز کو دباتے ہیں، دبانا دبانا دبانا، اب اس کا نون الف نہ ختم کریں اور حمزہ واو لگا اضافہ کر دیں، دبانا سے دباؤ۔ اب میں آنا آنا، نہ ختم کریں، حمزہ واو لگائیں آخر میں، آ او، جانا جا او، بہانا پانی کا بہانا، دریا کا بہانا، آنسو بہانا، بہانا کا نہ ختم کیا، حمزہ واو کا اضافہ کیا تو یہ کیا بن گیا عزیز طلباء و طالبات؟ بہاؤ۔ آئیے ہم حاصل مصدر کے چوتھے پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک مصدر سے حاصل مصدر بنا سکتے ہیں۔ تو بعض مصادر کا نون الف نہ ختم کر کے اگر اس کے آخر میں وٹ لگا دیا جائے، واو ٹے وٹ لگا دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ وہ حاصل مصدر بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، گرانا، پانی کا گرانا، تو گرانا سے گرانا کا نہ ختم کریں، وٹ لگا دیں تو کیا بنا؟ گراوٹ۔ ملانا، آج کل ہمارے معاشرے میں ملاوٹ بہت عام ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہو رہی ہے، تو ملانا اور معنی ہے، لیکن جب اس کا نہ ختم کر کے آپ اس کے آخر میں وٹ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ملاوٹ۔ دودھ میں ملاوٹ، مسالہ جات میں ملاوٹ، گندم میں ملاوٹ، ہر چیز کے اندر ملاوٹ۔ تو بنانا، ہم کہتے ہیں بنانا، کسی چیز کو کنسٹرکٹ کرنا، کسی چیز کو نئے سرے سے تیار کرنا، لیکن اب اگر آپ اس کا نون الف نہ ختم کریں گے تو نون الف نہ ختم کرنے کے بعد آپ واو ٹے کا اضافہ کریں گے تو یہ بنانا سے کیا بن جائے گا؟ بناوٹ۔ بھئی یہ چیز خوبصورتی کے لحاظ سے، بناوٹ کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کی ہے، تو بنانا سے بناوٹ۔ اب سجانا سے سجاوٹ۔ اب دیکھیے، سجانا، ہم گھر کو سجاتے ہیں، سجانا، گھر کو سجایا جا رہا ہے، تو سجانا کا نہ ختم کریں، اس کے آخر میں وٹ کا اضافہ کریں تو یہ بن جائے گا سجاوٹ۔ گھر کی سجاوٹ کی جا رہی ہے، محلے کی سجاوٹ کی جا رہی ہے، شادی کے اوپر سجاوٹ کی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیز طلباء و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ حاصل مصدر کا پارٹ 1 اس میں آپ نے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ کل ملاقات کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو ضرور اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا کامنٹ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ضرور دیجیے گا۔ والسلام۔